وہ ایک اکیلا اللہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ ایک اکیلا اللہ ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ ایک اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ تنہا اکیلا ہے، ساری کائنات کا نظام بناتے ہوئے نہیں تھکا، چلاتے ہوئے نہیں تھکا، غافل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، سویا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں اس کائنات میں، جتنی شکلیں بنائیں اللہ نے بنائی، جو روپ بھرے وہ اللہ نے بھرے، جو زہر ڈالا تو اللہ نے، جو شہد بنایا تو اللہ نے، جو پانی چلایا تو اللہ نے، جو ہواؤں کو چلایا تو اللہ نے، جو بادلوں کو برسایا تو اللہ نے، بادلوں کو چمکایا تو اللہ نے، قطروں کو برسایا تو اللہ نے، پھول کو مہکایا تو اللہ نے، زمین کو بچھایا تو اللہ نے، آسمان کو اٹھایا تو اللہ نے، پہاڑوں کو گاڑا تو اللہ نے، اس میں سختی کو رکھا تو اللہ نے، پانی میں روانی کو رکھا تو اللہ نے، ہوا میں لطافت کو رکھا تو اللہ نے، زمین میں کثافت کو رکھا تو اللہ نے، ہیرے میں چمک رکھی تو اللہ نے، سونے کو قیمتی بنایا تو اللہ نے، مٹی کو گارا بنایا تو اللہ نے، انسانوں کو نطفے سے انسان بنایا تو اللہ نے، ایک پانی سے لڑکی بنائی تو اللہ نے، لڑکا بنایا تو اللہ نے، زبانیں مختلف بنائی تو اللہ نے، رنگ روپ بنائے تو اللہ نے، لہجے بنائے تو اللہ نے، عمروں کا فرق رکھا تو اللہ نے، زندگی موت کے نظام چلائے تو اللہ نے، جوانی میں مارا تو اللہ نے، بڑھاپے میں مارا تو اللہ نے، لمبی عمر دے کے مارا تو اللہ نے، چھوٹی عمر دے کے مارا تو اللہ نے، سرد ملک بنائے تو اللہ نے، گرم ملک بنائے تو اللہ نے، صحرا بنائے تو اللہ نے، جنگل بنائے تو اللہ نے، دریا بہائے تو اللہ نے، سمندر بنائے تو اللہ نے، مچھلیاں بنائی تو اللہ نے، ویل کو بنایا تو اللہ نے، مینڈک کو بنایا تو اللہ نے، اس ساری کائنات میں لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کا امر چلتا ہے، ایک اللہ کی حکومت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی حیبت ہے، ایک اللہ کا جلال اور جمال اور کمال ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن کے ذریعے سے ذہن بناتا ہے، اس کائنات میں جو ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ تم نہ سانپ کو دیکھو، نہ شہد کو دیکھو، نہ زہر کو دیکھو، نہ شہد کو دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ نہ ڈالر دیکھو، نہ پاؤنڈ دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ نہ تم نفع دیکھو، نہ نقصان دیکھو، نہ سونا دیکھو، نہ مٹی دیکھو، نہ ہیرا دیکھو، نہ مٹی دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ نفع دینے والا بھی اللہ ہے، اور نقصان دینے والا بھی اللہ ہے، اور عزت دینے والا بھی اللہ ہے، اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اٹھانے والا بھی اللہ ہے، اور گرانے والا بھی اللہ ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کیوں پڑھتی ہے؟ وہ عزت والا، وہ حکمت والا، وہ کیسا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ قدرت کیسی ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، اپنی ذات میں کیسا ہے؟ هو الاول، وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اور کیسا ہے؟ والآخر، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور کیسا ہے؟ والظاہر، بلند و بالا ہے، اس تک جا کوئی نہیں سکتا، اس کو دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون، اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ نہ نظر دیکھ سکے، نہ خیال پہنچ سکے۔ عجب بات ہے، جو اتنا دور ہو، جو اتنا دور ہو، جو اتنا دور ہو، وہ میرے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ پر وہ کیسا ہے؟ میں دور اتنا ہوں کہ تمہاری نظر سے بالا تر، تمہارے خیال سے بالا تر، اور میں قریب اتنا ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ کیا عجب اللہ ہے، کیا عجب اللہ ہے، کیا عجب بادشاہ ہے۔ میں دور ہوں تو قریب نہیں، میں یہ اس بچے کے قریب ہوں تو ان سے دور ہوں، ان سے دور ہوں تو ان کے قریب ہوں، میں جس سے دور ہوں دور ہوں، جس سے قریب ہوں قریب ہوں۔ پر یہ میرا رب کیسا رب ہے، یہ آپ کا ہمارا اللہ کیسا اللہ ہے، یہ ہمارا مولا کیسا مولا ہے، جو کہتا ہے میں بادشاہی، شہنشاہی، ساری کائنات پہ نظر رکھنی ہے تو مجھے سب سے بلند ہونا چاہیے، تو میں اتنا بلند ہوں، اتنا بلند ہوں، اتنا بلند ہوں، اتنا بلند ہوں کہ تم نظروں سے دیکھو، دوربینوں سے دیکھو، بڑی بڑی تم دوربینیں لگاؤ تو میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ پھر دوربینیں تو یہاں تک دیکھتی ہیں، تم آنکھیں بند کر کے تصور میں لاؤ، خیالات کے گھوڑے دوڑاؤ،
دنیا میں روشنی سے بھی زیادہ تیز رفتار خیال ہے۔ روشنی کی رفتار تو 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اور خیال کی رفتار کروڑوں میل فی سیکنڈ ہے۔ یہ کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ میرا اللہ کہتا مجھے خیالات میں لاؤ، تصور میں لاؤ، تخیل میں لاؤ، میں تیرے تخیل سے بالا، تیرے خیال سے بالا، تیرے گمان سے بالا، تیری ذہنی سوچ سے بالا، تیری ذہنی کیفیات سے بالا، میں بلند و بالا، وہو العلیش العظیم، بلند و بالا، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفصاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب المقیت المجید الواسع الباعث الودود الحکیم المتین الولی القوی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الصواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ ہمارا اللہ ہے، یہ اللہ ہے جو کہتا ہے میں اتنا دور ہوں کہ تمہارے تصور تخیل سے بالا ہوں، اور لیکن اسی وقت میں نے تمہارے کام کرنے ہیں، تمہاری سننی ہے، تمہارے کام آنا ہے۔ میں آگے تمہارے، میں پیچھے تمہارے، میں دائیں تمہارے، میں بائیں تمہارے۔ میں کیسا ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، تم کہو یا اللہ، میں 70 دفعہ کہوں گا لبیک لبیک یا عبدی، تم ایک دفعہ کہو گے یا اللہ، میں 70 دفعہ کہوں گا لبیک یا عبدی، تم 100 دفعہ پکارو گے، میں 70,000 دفعہ جواب دوں گا لبیک 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 یا عبدی۔ تم یا اللہ کہتے تھک جاؤ گے، میں جواب دیتا نہیں تھکوں گا، اور میں صرف نیکوں کو جواب نہیں دیتا، جو میرا گناہگار ہے میں اس کو بھی جواب دیتا ہوں، جو میرا نافرمان ہے میں اس کو بھی جواب دیتا ہوں۔ نافرمانوں کے لیے انتظار میں ہوتا ہوں کہ تم کب میری طرف آؤ گے، کب میری طرف آؤ گے۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ سمندر اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ یا اللہ اگر تیری اجازت ہو تو میں چڑھ جاؤں، سارے اسکاٹ لینڈ، انگلستان، امریکہ، یورپ، ایشیا، برطانیہ اور پاکستان، ہندوستان، ایران، ہند، سندھ، سب کو میں نگل جاؤں، سب کو میں غرق کر دوں کہ تیری نافرمانی اتنی ہو رہی ہے کہ تو مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، سمندر کو آنے میں تو کچھ دیر لگے گی۔ یہ گلاسگو کی زمین، یہ پاکستان کی زمین، ہندوستان کی زمین، ایران توران کی زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے، یا اللہ تو اجازت ہے میں پھٹ جاؤں اور انہیں نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ تو اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں۔ کن کی؟ نافرمانوں کی ہم گردنیں اڑا دیں۔ تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے نافرمان، تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے نافرمان، تیرے بندے ہو کر پتھروں کے پجاری، تیرے بندے ہو کر آگ کے پجاری، تیرے بندے ہو کر زنا اور شراب میں ڈوبے ہوئے، تیرے بندے ہو کر شراب کے کاروبار کرنے والے، تیرے بندے ہو کر جوئے کے اڈے چلانے والے، تیرے بندے ہو کر نمازیں چھوڑنے والے، روزے چھوڑنے والے، ماں باپ کے نافرمان، بھائیوں کے دشمن، رشتہ داروں کے ویری۔ تو یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم انہیں نگل جائیں، اڑا دیں، مٹا دیں،
کاٹ کے رکھ دیں، میں قربان جاؤں اس اللہ پہ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ غصہ تو اس سے آنا چاہیے تھا، زمین تو ہم سے ادنا ہے، پانی ہماری خدمت کے لیے ہے، فرشتے ہماری خدمت کے لیے ہیں، زمین ہماری خدمت کے لیے ہے۔ خدمت گاروں کو غصہ آ رہا ہے کہ ہمیں اجازت دے تو ہمیں اڑا دیں، اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اس سے آنا چاہیے تھا، اور اعلان تو اسے کرنا چاہیے تھا، اڑا دو، مٹا دو، ختم کر دو۔ جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ رب جواب میں کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دعوا عبدی فانا اعلم بعبد منکم، چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اے زمین تھم جا، اے پانی رک جا، اے فرشتوں ہٹ جاؤ، میرے نافرمان ہیں پر میرے ہیں۔ ارے اللہ کی قسم، اللہ کی محبت تو دیکھو، اللہ کی محبت تو دیکھو، کیا اس محبت کے بعد بھی نافرمانی کی گنجائش ہے؟ یا عبادی، یا عبادی، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، کیا مٹھاس ہے، کیا شہد ٹپک رہا ہے ان الفاظ میں، یا عبادی، اے میرے بندو، ان میں اتنا شہد ہے، اتنی میٹھا، جیسے ماں کہتی نا میرا لال، تو اس میں ایک ممتا چھپی ہوتی ہے، ممتا۔ یہ لفظ کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے، اس میں چھپا ہوا جو محبت کا جذبہ ہے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یا عبادی کا ترجمہ تو میں نے کر دیا میرے بندو، لیکن میرے رب کی عزت کی قسم جو اس وقت سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جو اس نے اس لفظ میں محبت کو ڈالا ہے اور محبت کو بھرا ہے اور جو شہد ٹپکایا ہے، میرے رب کی قسم کوئی بڑے سے بڑا علامہ اس محبت کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جاہل ہوں، میں تو ادنا سا انسان ہوں، کوئی بڑے سے بڑا علامہ بھی اس محبت کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ یا عبادی، یا عبادی نہیں ہے، یا عبادی نہیں، یا عبادی، یا عبادی، کیا پیار ہے۔ میں وہ نقل اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس لہجے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، یا عبادی نہیں کہا، یا عبادی، یا عبادی، گرج آگے لہجے میں نہیں، گرج نہیں ہے، یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو اتنے لفظ کے بعد یا عبادی، اے میرے بندو، اس کے بعد ہونا چاہیے کون سے بندے تقوی والے، کون سے بندے زہد والے، کون سے بندے نیکوکار، کون سے بندے پابند شریعت، پابند صوم و صلاۃ، پابند دن، وہ ہونے چاہیے۔ جتنا محبت کے ساتھ اللہ نے، جتنا ہم فرما مردار بچے کو اور طرح پکارتے ہیں، نافرمان کو اور طرح پکارتے ہیں، نافرمان سے بات کرتے ہوئے لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، فرما بردار بچے سے بات کرتے ہوئے لہجے میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ تو میں قربان جاؤں، کیسے میں بیان کروں، میں کہاں سے الفاظ لاؤں، کہاں سے تعبیر لاؤں کہ میرا اللہ یہاں تو خطاب کر رہا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی۔ اس کے بعد کن کو کہہ رہا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، کون سے؟ جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی میری فرما برداری نہیں کی۔ اے میرے بندو، جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ مجھے راضی کرنے کا کام نہیں کیا، اللہ ان کو اتنے پیار سے بلا رہا ہے، تو ایمان والوں کو کیسا بلائے گا، تقوی والوں کو کیسا بلائے گا۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد لو یعلم الطالبون لو یعلم المدبرون عنی کم عندی لهم من الاشواق لتقطعت اوصالهم، اے داؤد اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو ان کے جوڑ جسم کے سارے جدا ہو جائیں، پھڑک پھڑک کے ان کے جوڑ جدا ہو جائیں۔ یہ اگر ان کو